جو انسان کی دل کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے نا، وہ اپنے کام میں دکھاتا ہے۔ میری جو فیلنگز تھیں ہیلپ کرنے کے ریلیٹڈ، تو میں نے اس کو اپنے کام میں دکھایا۔ آنچل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے میں دن رات یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ اس کے سائے میں آنے والے جتنے بھی نیڈلی لوگ ہیں، میں ان کو جتنی ہیلپ دے سکوں۔ اور واقعی میں اللہ کا فرمان ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے دیا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں نے نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ خرم شہزاد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جنہیں راشن کی بے حد ضرورت ہے۔ کچھ ایسے بھی سفید پوش افراد ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہم نے بے شمار اس کے اوپر پروگرام کیے۔ آج ہم موجود ہیں آنچل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن کیسارو بینا چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے بے شمار لوگوں کی خدمت کی ہے، گھر گھر جا کے انہیں راشن پہنچایا اور دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر نہیں ہونے دی۔ مطلب کہ انہوں نے کبھی کسی کی تصویر یا سیلفی نہیں لی۔ انہوں نے یہ خدمت خلق کا کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور چن چن کے لوگوں کو جہاں ان کے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیڈی پرسن ہے، وہاں پر جا کے ان کو راشن پہنچا رہی ہیں تاکہ لوگ روزمرہ کی جو ضرورتی اشیاء کی جو چیزیں ہیں انہیں کھا کر زندگی بسر کر سکیں۔ ربینہ چودھری صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے خدمت خلق کا کام کیا، ان میں جو مشکلات آئی کہاں سے؟ مشکلات تو درپیش ہر کام میں ہی آتی ہے، تو ان کا ساتھ کس نے دیا؟ ان کا کہنا ہے کہ جو ان کی اپنی پاکٹ منی تھی، جو زیادہ سے زیادہ ان کے پاس سیونگ تھی، انہوں نے لوگوں کی خدمت خلق میں اس کو صرف کیا۔ جب پتہ چلا جی کریک ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے، اب رمضان بھی شروع ہو چکا ہے، تو وہ لوگوں کی خدمت کرتی جا رہی، جتنی ان کے پاس سیونگ تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے مستحق جو افراد ہے راشن تقسیم کرنے میں لگا دیے۔ تو ان سے پوچھتی ہیں کہ اب آگے وہ چل کے کیا کرنے جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آج آپ نے میرے نئے کام میں میرے ساتھ میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، بہت شکریہ کرتی ہوں۔ اور دیکھیں، جو انسان کی دل کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے نا، وہ اپنے کام میں دکھاتا ہے۔ میری جو فیلنگز تھیں ہیلپ کرنے کے ریلیٹڈ، تو میں نے اس کو اپنے کام میں دکھایا۔ آنچل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے میں دن رات یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ اس میں آنے والے، اس کے سائے میں آنے والے جتنے بھی نیڈلی لوگ ہیں، میں ان کو جتنی ہیلپ دے سکوں۔ اور واقعی میں اللہ کا فرمان ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے دیا کیا ہے۔ یہ نہیں، آج کل لوگ بہت سارے مسئلے ہوئے ہیں کہ وہ چھوٹی سی چیز دیتے ہیں تو بہت ساری پکس بناتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں۔ ٹرسٹ می، میں نے کبھی اپنے کسی بھی اکاؤنٹ میں، کسی بھی ایف بی پہ، میں نے کبھی اپنی ان سوشل کاموں کی میں پکس نہیں لگاتی، بیکاز کہ بندہ جب دیتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اس کے لیے ہمیں یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں یا ایسے کام کریں جس میں ہمیں لوگوں کو شو کروانا ہو۔ جب آپ کی ذات کو لوگ جانتے ہیں کہ آپ کام کیا کرتے ہو، آپ نے کرنا کیا ہے، تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کہیں بھی نہیں رہتے ہو، تو اللہ کی ذات آپ کو خود اوپر لے کر جاتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا جو ضرورت مند افراد تھے، جب ان کو اب راشن دے رہی، کتنی کو بڑی تعداد ہے، کتنے لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ کافی این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہے، حکومت کی طرف سے پیسے بھی، راشن بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن جو نیڈی پرسن ہے وہ کہیں تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہیں، ایون کہ 200 لوگوں کو راشن دیکھتے ہیں تو پیچھے 400 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر 400 کو دیے تو 600 لوگ پیچھے اور کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آج کل کیونکہ رمضان سے پہلے ہی کرونا کا وائرس سٹارٹ ہوا تو سارا لاک ڈاؤن ہو گیا، اور یقین مانیں باہر کی کنٹری میں تو روڈ پہ رکھ دیتے ہیں لوگ، وہ تو پوچھتے بھی نہیں کہ یہ لے کے جانے والا کون ہے۔ اور وہاں پہ میرے خیال میں ایک جو قبیلہ ہے یا ضلع، اس میں کسی کی 10 گاڑیاں بھی ہیں، اگر وہ بند ہو گیا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بند ہونے کی وجہ سے اس کا سب کچھ ڈیمیجڈ ہوا ہوا ہے، یہ آف ہوا ہے۔ میں اس وقت یہ دیکھتی ہوں کہ جو اچھے گھروں کے لوگ ہیں، میں انہیں بھی پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کے پاس راشن ہے یا آپ کے پاس کوئی ضرورت ہے، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو مانگنے والے لوگ ہیں ان سے زیادہ تعداد سفید پوش لوگوں کی ہے جو کہ مانگتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس بائک ہے، گاڑی ہے۔ اب وہ گاڑی بائک تو انہوں نے جب لی جب وہ بالکل بزنس میں تھے، آج وہ بالکل لاک ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا سکیں یا اپنے راشن کو، اپنے بینک کو ڈیولپ کر سکیں۔ تو میں نے ان لوگوں کو بھی مدد کی ہے، اور وہ اس طرح سے کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ٹی وی میں بھی بہت ساری جگہوں پہ بتاتے ہیں کہ آپ ڈور کے آگے چیز رکھ دو اور آپ ان کو پتہ نہ لگنے دو کہ دینے والا کون تھا۔ ٹرسٹ میں آپ چھپ کے دیکھو کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہاتھ میں دعائیں ہوتی نا، آج میں اس جگہ پہ جو آپ میرے لیے کھڑے نا، یہ وہ دعائیں ہیں کہ میں آپ میرے لیے، میری ایفرٹس کو، میری محبت کو لوگوں کے ساتھ، اور جو میں کام کرتی ہوں اللہ کی راہ میں، وہ مجھے یہاں تک آج اس نے پہنچایا۔ میں بہت خوش ہوں اللہ پہ، الحمدللہ۔
اچھا آپ نے کتنے فیصد جو پرسن ہے تعداد تو پیسوں کو نہیں پوچھتے اور کتنی لوگوں نے ہیلپ آؤٹ کی ہے اور کتنے 100 میں سے کتنے فیصد آپ نے خود سے جمع پونجی لگائی ہے؟ اسپیشل تو میں شکریہ کرتی ہوں، میرے ساتھ بہت سارے ایسے اچھے لوگ ہیں کیونکہ میں اپنے شولڈر پہ پہلے کر رہی تھی. میں نے کبھی بھی چیریٹی اور فنڈنگ میں زیادہ نہیں انوالو ہوں، کیونکہ جو میرا عہد ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ خود کام کروں، میں خود اپنی پاکٹ سے کروں. میں نے پاکٹ سے ہی تقریباً جب سے میرے 9 ایئرز ہو گئے ہیں میں اس کو لے کے چل رہی ہوں، اور انشاءاللہ سرور فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی میں مل کے کام کرنا چاہتی ہوں. میں نے گورنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی مجھے ہیلپ دیں، اور میں ان سب لوگوں سے نیڈلی پرسن جو ہیں جنہیں ضرورت ہے اس وقت، ان لوگوں کی جن کی پاکٹس میں بینکوں میں بہت سارا پیسہ ہے، خدا را وہ پیسہ آپ کو کبھی کچھ نہیں دے گا. آج جب ہم نے مرنا ہے ایک کفن میں جانا ہے، لیکن ہماری قبر کے اندر اتنی روشنی ہے، وہ انہی کاموں کی ہے کہ آپ اتنا نیک کام کریں. جو لوگ ضرورت مند ہیں، میں نے بہت لوگ ڈھونڈے ہیں، میں نے ان لوگوں کو بالکل نہیں دیا جو 10 لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ایک مہینے کا ہم لوگ سارے لے لیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک ٹائم کا پیسہ ہمیں آج تو ملے، کل اللہ کی ذات ہے، تو وہ واقعی میں نیڈلی پرسن ہے. وہ یہ دیکھیں چڑیا اور کوے اور پرندے جتنے بھی ہیں کوئی اسٹاک نہیں کرتے ہیں، ان کی بھی تعداد بڑھتی ہے. وہ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روز اڑ کے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کچھ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا سبق ہے ہمیں، نہ کہ ہمارے پورے گھر کے کچن بھرے ہوں کہ ہم لوگ پیٹ بھر کے وہ جمع کر لیں اور کھاتے جائیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ جتنے لوگوں کی مدد کرو گے اللہ آپ کے خزانے بار بار بڑھاتا رہتا ہے. تو میں بھی اسی لیے مدد کرتی ہوں کہ مجھے تو اپنے رب کی بہت ساری نعمتیں چاہیے، بہت سارا سکون چاہیے. تو ان کاموں میں مجھے یقین مانے دلی سکون ہے، میں بہت فریش رہتی ہوں. اور یہ کام میری زندگی کی سب سے بڑی میری تمنا ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں، ان بچوں کے کام آؤں جو گھر میں دعا مانگ کے رزق پاتے ہیں اور کھاتے ہیں. پیارے نبی کا ایک روزہ تھا، تو اس روزے میں ان کے گھر کھانا نہیں بنا تھا 4 دن سے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں کھانا بنا تو 4 روٹیاں تھیں. ایک انہوں نے حضرت علی کو دے دی، ایک انہوں نے حضرت حسن کو دے دی، ایک حضرت امام حسین صاحب کو دے دی. اور ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک روٹی جو بچی انہوں نے آدھی کھائی تو رونے لگے افطار کے وقت کہ میرے بابا جانی نے کھائی کہ نہیں. انہوں نے وہ آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ لی کہ میرے بابا جانی نے جو پوری دنیا کے نبی ہیں، کیا وہ روٹی سے محتاج نہیں تھے؟ ان کی تو شانوں میں جنت کے کھانے تھے، لیکن انہوں نے ہماری امت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں. اور وہ نبی تھے اللہ کے سب سے پیارے جنہوں نے رب کا دیدار کیا ہو. میں سمجھتی ہوں کہ رب کا دیدار کرنے والا کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی عام نبی نہیں ہے، وہ نبیوں کے سردار ہیں. تو جب ایک بی بی فاطمہ ان کے لیے روٹی رکھ کے کھڑی ہو گئی دروازے میں، تو آپ سرکار جب گزرے تو رونے لگ گئے. تو کہتی بابا جان آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آپ نے کچھ کھایا؟ تو کہتے بیٹا اندر تو چلو پھر بتاتا ہوں. تو روٹی کھولی، کہا میری بیٹی نے. کہتے بابا جان میں نے آدھی روٹی کھائی ہے، مجھے پتہ تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوا، میرے دل کی پکار تھی. اگر دل کی پکار ایک بیٹی کی یہ تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنی مائیں بھوکی ہیں. جب آپ اپنا کوئی بھی اچھا کھانا کھاتے ہیں کسی جگہ سے بھی، ایک چمچ ایک سپ یا پانی یا دودھ پیتے وقت سوچیں وہ لوگ کیسے ہوں گے جن کے گھر چینی کا شربت بھی نہیں ہے. تو دل کرتا ہے کہ آپ اپنے نیک کام کو، اپنے نیک جذبات کو کام میں لاؤ. تو میری بس یہ تمنائیں ہیں. آپ دونوں نے باپ بیٹی نے اور نبی پاک نے اور بی بی فاطمہ نے کھانا کھایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد صاحب کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد وہ رونے لگ گئی، آپ بھی رونے لگے. آدھی روٹی کا تو پتہ نہیں چلا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم دونوں رو رہے ہیں. تو کہتی بابا جان روٹی تو ختم ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹی میں اور آپ آج صبر کرتے ہیں اور اس کا اجر ہماری امت کی مغفرت کا ہوگا. تو اس مغفرت میں کیا ہمارے اچھے کام کرنا بنتا نہیں ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں جو انہوں نے کیے ہیں؟ اگر وہ ایک بیٹی نے اپنی آدھی روٹی ان کو دی ہے، ہمارا بھی یہی کام بنتا ہے ہم اپنی روٹی میں سے کسی اور کو روٹی کھلائیں، ہم اپنے کپڑے میں سے کسی اور کو کپڑا پہنائیں، ہم اپنی چادر میں سے کسی اور کو چادر لپیٹیں. تو یقین مانیں نہ صرف ہم امتی مسلمان ہیں، ہمارے پیارے نبی تک بھی یہ بات پہنچے گی کہ یہ بندہ یا یہ بندی میرے لیے، میرے اس جذبے کے لیے کام کرتی ہے. خدا را میرے ساتھ آپ ملیں، آنچل ویلفیئر کے ساتھ ملیں. میرے نمبرز میں آپ کو اپنے انٹرویو کے ساتھ اسکرین پہ دے دوں گی. آپ مجھے ڈائریکٹ رابطہ کر کے جو بھی اپنی چیریٹی، اپنی فنڈنگ دینا چاہیں، تو اگر مجھے دیکھ کے آپ کو پسند آئے کہ میں ایک اچھا کام کرتی ہوں تو مجھے ڈائریکٹ کال کر کے ضرور مجھے اپنی ہیلپ میں شامل کیجیے گا. آپ کی ہیلپ کتنے لوگوں کو بہت خوشیاں دے گی اور آپ کو دعائیں بھی لگیں گی اور مستحق لوگوں تک پہنچیں گی. بہت شکریہ. جی ناظرین آپ نے سنا
حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، حقوق اللہ بات معاف نہیں ہوتی. اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے یہ سفید پوش افراد ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ تک نہیں پھیلاتے، ان کی مدد کیجیے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مدد کیجیے. ویسے بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو بڑھ چڑھ کر نیکی کا کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. مستحق افراد کی یہ لاک ڈاؤن کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کب تھمے گا، لیکن ہم نے بھوک سے مرنے والے لوگوں کو بچانا ہے. آگے بڑھ کے ان کی مدد کیجیے. نہیں آج یہاں پر 10 روپے خرچ کریں گے تو اگلے جہاں آپ کو 70 روپے کا اجر ملے گا. اللہ سے تجارت کیجیے، دکھاوا مت کیجیے، سیلفیاں نہ لیجیے، لوگوں کی ندامت پہ مت ہنسیں. اللہ سے تجارت کیجیے، اس کا اجر اللہ دے گا. اللہ کو پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ جانی ہے اور آپ کی بخشش ہو جانی ہے. اسی کے ساتھ کیمرہ مین کاشف بٹی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.